PSL-6 کے 15ویں میچ میں لاہور قلندرز کی اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف 144 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری، 2 وکٹوں کے نقصان پر 81 رنز مکمل۔ ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں پہلے کھیلتے ہوئے اسلام آباد نے 9 وکٹوں پر 143 رنز بنائے۔ اختتامی اوورز میں فہیم اشرف نے 27 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی، عثمان خواجہ 18، حسن علی اور حسین طلعت 14 رنز بنا سکے۔ لاہور قلندرز کے جیمز فاکنر نے 3، احمد دانیال اور حارث رؤف نے 2 شکار کیے۔ PSL-6 کا ایک اور بڑا ٹاکرا، دفاعی چیمپئن کراچی کنگز کے شیر دھاڑنے کو تیار، ملتان سلطانز کو پچھاڑنے کو بے قرار۔ ابوظہبی میں کنگز ٹکرائیں گے سلطان سے پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے۔ کراچی کنگز کو ملتان پر واضح برتری۔ کنگز نے PSL-6 کے میچ میں ملتان کو کراچی میں 7 وکٹ سے ہرایا تھا۔ میدان بدلا ہے پر کراچی کا غلبہ نہ بدلے گا۔ بابر اعظم، گپٹل، شرجیل، بالٹن، عماد اور پریرا پر مشتمل پاور پیک بیٹنگ۔ کراچی کی بولنگ میں جان، کیونکہ ہیں سب نوجوان، محمد عامر، ارشد اقبال، عباس آفریدی، وقاص۔ آج پڑے گا زور کا جوڑ۔ رواں مالی سال کی اقتصادی جائزہ رپورٹ آج پیش کی جائے گی۔ قومی مجموعی پیداوار 4% رہنے کی توقع، زرعی شعبے کی شرح نمو 2.8% ریکارڈ، صنعت اور سروسز سیکٹر کی شرح نمو بھی بڑھ گئی، 4000 ارب سے زائد بلند ترین ٹیکس وصولی، ترسیلات زر کا تاریخی حجم اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ حکومتی پالیسیز سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $1.25 ارب آ گئے۔ صنعتی شعبے کی شرح نمو 3.5% سے زیادہ، بڑی صنعتوں کی ترقی 9% تک پہنچ گئی۔ تعمیراتی سیکٹر بھی ترقی کی راہ پر، سیمنٹ کی فروخت میں زبردست اضافہ ریکارڈ، گاڑیاں ہوں یا ٹریکٹر، پیداوار اور فروخت میں اضافہ، ملبوسات کی برآمدات میں بھی تیزی۔ ملک بھر میں کرونا پابندیوں میں نرمی، NCOC نے تاجروں کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ کاروبار ہفتے میں 1 دن بند رکھا جائے گا۔ دفاتر میں 100% حاضری کی اجازت، 30 جون تک ملازمین کی ویکسینیشن لازمی قرار۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر بندش ختم، پبلک ٹرانسپورٹ میں 70% مسافر بٹھائے جا سکیں گے۔ مزارات اور سنیما ہالز پر پابندی برقرار، 11 جون سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن ہوگی۔ اتوار کے علاوہ تمام دن ویکسینیشن سینٹر صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ملک میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.5% رہ گئی، 24 گھنٹوں میں 1118 نئے کیس رپورٹ، 77 مریض جان سے گئے۔ زور طبقے کو غربت سے نکالنے کے لیے حکمت عملی بنا لی، نچلے طبقے کو مالی مدد کے ساتھ روزگار میں خود کفیل بنائیں گے۔ ہمسایہ ملک چین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب پاکستان پروگرام کے اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئے امیدواروں کو کاروبار، کم لاگت رہائش، زرعی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پہلے احساس ون ونڈو سینٹر کا افتتاح بھی کر دیا۔ وزیر اعظم نے مرکز کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر کی بریفنگ۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس سینٹر میں پودا بھی لگایا۔ ملک کی اقتصادی ترقی میں تاجر برادری کا اہم کردار ہے۔ پاک فوج تاجر برادری کی مکمل حمایت کرے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایوان ہائے صنعت و تجارت کے نمائندہ وفد سے گفتگو۔ ملاقات میں کمرشل اور صنعتی ترقی اور علاقائی اقتصادی ماحول سے متعلق امور زیر غور آئے۔ تاجروں نے پاک آرمی کی قربانیوں اور کردار کو سراہا۔ آرمی چیف سے چینی سفیر کی بھی ملاقات، سی پیک میں پیش رفت، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا کرونا کے خلاف کوششوں میں چین کا شکریہ، کہا پاکستان آہنی بھائی چین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ چینی سفیر نے افغان امن عمل پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ریاست مخالف مقدمے میں ضمانت پر رہا ہونے والے نون لیگی رہنما جاوید لطیف نے پنجابی کا نعرہ لگا دیا۔ سیشن عدالت سے ضمانت منظوری کے بعد کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجابی لیڈر نواز شریف اسی سال واپس آئیں گے۔ پنجاب
خراب الدستے کا رول کردار ادا کر کے 70 سالہ خرابی دور کریں گے۔ نواز شریف چاروں صوبوں کو بچانے نکلا ہے۔ پنجابی لیڈر چاروں صوبوں میں تحریک چلائے گا۔ استعفوں کا فائدہ تب ہوتا جب تمام جماعتیں دیتی۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں تقسیم ہو کر استعفیٰ دیتی تو فائدہ نہیں نقصان ہوتا۔ نااہل حکومت کو 0 لوڈ شیڈنگ ملی لیکن 50 ڈگری میں بجلی غائب ہے۔ اس حکومت کا احتساب ہوگا۔ پیشی پر آئی مریم نواز کہتی ہیں بجٹ سے متعلق حکمت عملی شہباز شریف جلد سامنے لائیں گے۔ جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا نواز شریف اور مریم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ شہباز شریف کا ابھی تک مستقبل ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات کہ عمران خان وزیر اعظم رہیں، اس سے زیادہ خطرناک حال یہ ہے کہ شہباز شریف رہیں سسٹم کے اندر اور یہ باہر بیٹھے رہیں۔ نواز شریف اور مریم کا کوئی مستقبل نہیں، شہباز شریف کا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سسٹم سے باہر ہیں۔ مریم نواز بلیک میلنگ کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے، بلیک میل کروں گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا منصوبہ بندی کے تحت اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے پر بھارت خوش ہوتا ہے۔ بھارت یہی تو چاہتا ہے کہ پاکستانی ادارے بدنام ہوں۔ جہانگیر ترین کے معاملے پر تحقیقاتی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم جہانگیر ترین کو کون سے راز معلوم ہیں یا نہیں۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد ضبطی اور نیلامی روکنے سے متعلق 3 درخواستیں مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف اور نیب کی اپیلوں پر سماعت، مریم نواز پیش ہوئیں۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر نیب کا کہنا تھا نواز شریف کا حق کے سماعت پہلے ہی ختم کیا جا چکا، اب اس اسٹیج پر اپیل ہی خارج کی جائے۔ شواہد میں جائے بغیر اشتہاری ہونے پر اپیل خارج ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کا قومی اقتصادی کونسل کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار، بجٹ میں صحت اور تعلیم کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ، کہا بجٹ میں صحت کے لیے صرف 30 ارب روپے مختص ہوئے، یہ عوام کو کورونا کے حوالے کر دینے کے مترادف ہے۔ ترقیاتی بجٹ کو بھی سیاسی انداز سے تقسیم کیا گیا۔ عمران خان نے ثابت کیا وہ خود کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں سمجھتے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے سلیکٹڈ بجٹ بنایا، کسی طور قبول نہیں کریں گے۔ پرچی چیئرمین رونا دھونا کر رہے ہیں تاکہ وفاق انہیں پیسہ دے اور کرپشن کا کام چلتا رہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں سندھ اپنے ہدف کا 53% ریونیو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ حکومت سندھ 209 ارب کے ترقیاتی بجٹ میں 60 ارب خرچ کر سکی۔ سندھ حکومت کی نااہلی کھل کر سامنے آئی۔ نون لیگ پر بھی تنقید، بولے ماضی میں مہنگے بجلی گھر لگائے گئے، قوم کو صرف بجلی نہیں بلکہ سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ مریم نواز غلط بیانی اور جھوٹ سے اپنی لوٹ مار کا ازالہ نہ کریں۔ دہشت گرد حملے میں پاکستانی نژاد خاندان کی شہادت پر کینیڈا میں سوگ، جامع مسجد کے باہر تعزیتی تقریب، کینیڈین وزیر اعظم، میئر لندن سمیت ارکان پارلیمنٹ کی شرکت، شرکاء کی مسلم کمیونٹی سے یکجہتی، اسلاموفوبیا کے خاتمے کا عزم، کینیڈین پارلیمنٹ میں شہید خاندان کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پروجیکٹ جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی جو گائیڈ لائنز ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، اسی کے پیرائے میں یہ آتی ہے اور یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے۔ یہ پہلا مین میڈ لگون ہے پاکستان کا، بلکہ اس خطے کا پلیٹینم بروکر جو ہماری یہ پلرز ہیں اے آر وائی لگونا کے۔ ختم ہوا صارفین کا انتظار، پاکستان کے منفرد منصوبے اے آر وائی لگونا ڈی ایچ ایس سٹی کراچی کی پہلی بیلٹنگ ہو گئی، بکنگ شروع۔ بیلٹنگ میں نام آنے پر خوش قسمت صارفین فوری بکنگ کرا سکتے ہیں، رہ جانے والے اگلی بیلٹنگ میں شامل ہو گئے۔ نتائج اے آر وائی لگونا ڈی ایچ ایس سٹی کراچی کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکیں گے۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ نے کہا پروجیکٹ وزیر اعظم عمران خان کی گائیڈ لائنز میں آتا ہے، طرز رہائش بہت خوبصورت ہوگا۔ چیئرمین اے آر وائی لگونا سلمان اقبال کا کہنا تھا اے آر وائی لگونا ڈی ایچ ایس سٹی کراچی کے پلیٹینیم بروکرز پلرز ہیں، یہ خطے کا پہلا مین میڈ لگون ہوگا۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی کا گھوٹکی ٹرین حادثے میں غفلت اور نااہلی کے مرتکب افسران کے خلاف ایکشن، کراچی اور لاہور ڈویژن کے 9 اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا۔
डिप्टी डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची सिविल सखर और कराची के DEN2 भी शामिल। एक और मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद के करीब खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद जिया को तब्दील कर दिया गया। सनाउल्ला अब्बासी नए DG FIA तैनात। वाजिद जिया को नेशनल पुलिस फाउंडेशन भेज दिया गया। कमांडेंट FC मुअज्जम अंसारी नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अफगानिस्तान के सूबे बकलान में नकाबपोश गिरोह की अंधाधुंध फायरिंग। बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने वाले 10 कारकुन हलाक, कई जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया मुसल्ला अफराद इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। तालिबान ने वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कराची मलीर खोखरा पार से लापता खातून का 37 रोज बाद सुराग मिल गया। लापता बुजुर्ग खातून को पुरअसरार तौर पर दफन किए जाने का इंकशाफ। खातून के मुबैना कत्ल के शुबे में दरगाह का मुजाविर गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की निशानदही पर खातून की कब्र मिल गई। जल्द कब्र कुशाई की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बहरान, शहरी परेशान। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में 25 बच्चे बेहोश, कई तलबा की नक्सीर फूट गई, अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में रात भर बिजली की आंख मचोली ने नींदें हराम कर दी। नेपरा का नोटिस के इलेक्ट्रिक और दीगर डेस्कोस को बिला तातुल बिजली की फराहमी की हिदायत। कंपनीज के CEOs 11 जून को तलब। वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं चंद प्लांट्स की टेक्निकल बंदिश के बायस बिजली की लोड शेडिंग हुई। ठेकेदार माल बनाने में लगे हैं, इतने पैसे मिलते हैं, जाते किसकी जेब में हैं। NHA करप्ट इदारा बन चुका, करप्शन का बाजार गर्म है। सुप्रीम कोर्ट NHA की कारकर्दगी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, NHA किसी रोड पर मेयारी काम नहीं कर रहा। अदालत ने N25 हाईवे की हालत पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो के खात्मे का मिशन। लाहौर की पोलियो वर्कर आबिदा माली मुश्किलात के बावजूद 2 साल से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। कहती हैं जब लोग बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं बहुत दुख होता है। मस्जिदुल हराम में सैनिटाइजिंग के लिए मजीद 10 रोबोट्स की फराहमी। ये रोबोट खुदकार प्रोग्राम के तहत मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों को सैनिटाइज कर रहे हैं। रोबोट से ज़ायरीन को कोई नुकसान नहीं होगा। फी घंटा 2 लीटर इस्तेमाल करके 600 मीटर के दायरे में बैक्टीरिया का खात्मा कर देते हैं। जड़ावाला में मुलाजिमों ने जहर देकर कीमती घोड़ा मार डाला। पुलिस एहलकार नवीद के रेसी घोड़े की कीमत 25 लाख रुपए थी। मुलाजिमों रमज़ान और अब्बास ने घोड़े को जहरीला केमिकल देने का एतराफ़ किया। मुकदमा दर्ज। मालिक नवीद का कहना है कि इसका घोड़ा बेहतरीन डांस करता था, मुखालिफिन ने जहर दिलाया। एडमिनिस्ट्रेटिव इंशाल्लाह मैंने कहा लाहौर जीतेगा। क्या ठंडी हवा चल रही है, लुत्फ आ गया। मैंने यूं हाथ उठाया, मैंने कहा शरादा, रोशनियों का शहर। अवार्ड्स मेरिट पर दिए जाते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, क्रिकेट का मकबूल तरीन शो। हर लम्हा पुरजोश में अदाकार नबील और